کچھ اور چیزیں جو کہ اعمال کو کھا جانے والی ہیں، ان میں سے حسد اور چغلی اور غیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے، اس طرح آگ لگا دیتا ہے جس طرح آگ ایک سوکھے درخت کو آگ لگا دیتی ہے۔ اچھا مجھے کیا پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ میں سے کون مجھ سے حسد کر رہا ہے؟ آپ چاہے اسمائل کر رہے ہو، نہیں پتہ لگتا، اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، یہ صرف من اعمال القلوب ہے، دلوں کے ایکشن سے ایکشن ہے۔ جو شخص دل میں حسد کر رہا ہوگا اس نے فزیکلی سے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس کے اعمال جو ہے نا ان کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ جلتے جا رہے ہیں جلتے جا رہے ہیں۔ اور حاسد جو ہے نا وہ پہلے اپنے آپ کو ہی حسد سے کوڑ کوڑ کے مارتا ہے اور پھر دوسرے شخص کو مارتا ہے۔ اور یہ جو حسد ہے نا یہ اتنی بری چیز ہے کہ الٹیمیٹلی اگر یہ دل میں پلتا رہے تو پھر دل تک نہیں رہتا، پھر یہ یہاں پہ آتا ہے زبان پہ، اور زبان سے غیبت کی فارم میں نکلتا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی جب غیبت ہو رہی ہے اس کے بعد غیبت کے بعد نیکسٹ لیول پہ اگر لے جانا چاہے تو اس کے بارے میں بہتان اور چغلی کرتا ہے۔ صحابہ میں سے رسول اللہ اگر وہ برائی اس شخص میں پائی جاتی ہے، ایک بندہ اس میں برائی پائی جاتی ہے، تو اگر ہم اس کے بارے میں بیان کریں، انہوں نے کہا یہ تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ برائی نہیں پائی جاتی پھر بھی تم اس کے بارے میں کچھ کہو، یہ تو بہتان ہے اس پہ اور تہمت ہے اس پہ۔ تو غیبت پائی، جو چیز کسی میں برائی پائی جائے اسی کی اگر کوئی وہ برائی بیان کی تو وہ یہی غیبت ہے، سبحان اللہ۔ اور کتنی زیادہ یہ معاشرے میں ہو رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ صحابہ آپ کو پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار تھے لیکن اس کے سب ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال اکٹھے کر کے آئے گا، لیکن اس نے کیا کیا ہوگا؟ کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کا مال لوٹا ہوگا۔ اور قیامت کے دن یہ جو لمبی لائن کے لوگ ہیں نا، یہ لائن میں آ جائیں گے، اللہ اس نے ہمارا یہ ساتھ یہ کیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اعمال اٹھا کے ان کو دیتے جائیں گے۔ اب تم راضی ہو؟ جی اللہ اب راضی ہیں، اتنے سارے اعمال مل گئے، جاؤ۔ اور لائن ہوگی، اعمال اٹھا کے دے دیں گے، اب آپ راضی ہیں؟ یا اللہ راضی ہیں، حتیٰ کہ اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور لائن ابھی باقی ہوگی۔ یا اللہ سے تو ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی تھی، ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے ایسے کندھے پہ ڈالتے جائیں گے، تو چلتے جاؤ حتیٰ کہ یہ گناہوں کے پہاڑ اٹھا کے جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اعمال کرنا آسان ہے، ان کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ بچایا کرے اپنے اعمال کو ہر قسم کی بری چیز سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان سے ایک ایسا لفظ نکال دیتا ہے، اسٹیٹمنٹ کی بات نہیں کر رہے، ایک لفظ نکال دیتا ہے جس کو بولنے کی وجہ سے وہ 70 سال اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کی گہرائیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے، وہ جو لفظ نکالتا ہے اس پہ وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، مطلب اس کے آئی بروز ریز ہی نہیں ہوتے، ہی از ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ ورڈ کہ یار یہ میں کوئی بری بات بھی کی ہے، نہیں، اس کے وہ جہنم میں 70 سال کی مسافت سے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یار اس کی ٹیکنگ کر رہے ہیں، ہم لوگ ٹیکنگ کرتے کرتے پتہ نہیں کیا کیا برباد کر دیا اپنا سب کچھ۔ اور یہ بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم تو بڑے جگری دوست ہیں، ہم تو گالیاں سے بات شروع کرتے ہیں، گالیوں کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کی میں نے فرمایا ایک صحابی کہ رسول اللہ زبان کی وجہ سے بھی لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اللہ کی میں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکثریت کو زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، اکثریت کو۔ حدیث میں تو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، 2 چیزوں کی میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، لکھ لو۔ ایک وہ چیز جو جبڑوں کے بیچ میں ہے زبان، اور ایک وہ چیز جو پرائیویٹ پارٹ ہے 2 ٹانگوں کے بیچ میں ہے۔ اس زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، کبھی غیبت، کبھی چغلی، کبھی کسی برائی۔ اس سے بچ جائیں یار، اپنے آپ کو بالکل بچا لیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کیوں جنت کی بشارت ملی اس دنیا میں جب تھے بار وہ اللہ کی میں نے کہا جو شخص اس سے داخل ہوا مسجد نبی کے دروازے سے وہ جنتی۔ ابھی کتنی بڑی گارنٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ان کے بارے میں۔ تو انہوں نے دیکھا سعد داخل ہو رہے ہیں، ایک اور دن دوبارہ کہا ہے جو شخص داخل ہوا جنتی، وہی شخص دوبارہ داخل ہوا ہے۔ صحابہ ور امیزڈ اینڈ انسپائرڈ کہ یار یہ شخص کیا کرتے ہوں گے۔ جب ایک صحابی ان کے رہنے کے 3 دن کے مہمان بننے گئے تو دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی میں نے بہت کثرت سے نوافل اور
قرآن اور تہجد اور روزے نہیں دیکھے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے دل میں آج تک کسی مسلمان کے خلاف گرا یا حسد نہیں ہے، اور جس نے آج تک مجھ پہ ظلم اور زیادتی کی میں نے اس کو معاف کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نا بڑے امام تھے، اور ان پہ بڑا مشکل، انہوں نے اپنی جوانی کا ٹائم بڑا مشکلوں میں گزارا، ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، اس لیے کیونکہ جو فتنہ قرآن جو فتنہ تھا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کہ مخلوق ہے قرآن، لوگ کہتے تھے، تو انہوں نے ہی اسٹوڈ اپ اینڈ ہی سیڈ نہیں، مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس پہ کہا تو لوگوں نے ان کو بڑا مارا، اور ایسے ایسے کوڑوں سے مارا، اگر وہ ہاتھیوں کو مارے جاتے تو ہاتھی پر جگہ چھوڑ دیتے اور ہل پڑتے، اور لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو مارا گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت کو ان سے دور کیا اور پوری امت میں ان کا نام پھیلا کہ یہ امام صاحب ہیں، اور دنیا جہاں کے لوگوں سے ملنے آتے، تو جن نے کوڑے مارے تھے نا وہ سب آ کے ملتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں۔ جو شخص آتا اس کو امام احمد بن حنبل معاف کر دیتے ہیں۔ ان کا بیٹا صالح تھا، صالح بن امام احمد بن حنبل، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہر کسی کو معاف کر دیتے ہیں، جس نے آپ سے مارا آپ ہر کسی کو معاف کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ جس نے معاف کیا اور پارڈن کیا لوگوں کو تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے، اللہ اس کو اجر دیں گے اس کا۔ تو صالح کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، جن نے تو آپ سے توبہ کی اور معافی مانگی تو آپ نے ان کو معاف کر دیا الحمدللہ، انہوں نے کیونکہ سوری دے ور سوری دے فیلٹ سوری، لیکن جنہوں نے آپ کو کوڑے مارے اور آپ پہ ظلم زیادتی کی اور وہ دنیا سے چلے گئے، دے ڈائیڈ، دے لیفٹ دا ورلڈ، آپ سے انہوں نے سوری نہیں کی، ان کے بارے میں کہتے ہیں جس نے مجھ سے آج تک مارا میں نے سب کو معاف کر دیا، کہتے ہیں سب کو میں نے معاف کر دیا۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ میں نے امام حسن البصری کی روایت پڑھی اسی آیت کی تفسیر میں، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ کہتے ہیں امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام کل امت جاثیہ، تمام امتیں اپنی گھٹنوں کے بل ہوں گی، آدم سے آخری انسان تک اپنے گھٹنوں کے بل ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ صرف وہ شخص کھڑا ہو من اجرہ علی اللہ، کہ جس کا I owe him some reward، جس کو I owe him some reward، جس کو میں نے کچھ پے کرنا ہے، صرف وہ شخص کھڑا ہو۔ تو حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کو معاف کیا تھا اس دن، اور کوئی کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں سب کو معاف کر دیتا ہوں کہ کاش میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور پھر انہوں نے کمال کی بات کی، انہوں نے کہا بیٹے ہمیشہ یاد رکھنا اور کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو عذاب نہ دے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، ہمیشہ ایسی ہرس کرنا اور کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے اللہ رب العالمین کسی کو عذاب نہ دے۔ تو جب بھی آپ لوگوں کو کسی کا پتہ چلنا کہ اس نے میرے بارے میں بری بات کی ہے، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، یہ بات کی ہے، اس کو معاف کر دیں، شاید اسی نیت سے کہ ہم اس کیٹیگری میں آ جائیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ ان کا اجر پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اور اس نیت سے کہ کوئی شخص، کوئی مسلمان میری وجہ سے کم از کم اس کو عذاب نہ دیا جائے۔ اور کتنا بڑا دل ہے انسان کا۔ تو ایک تو خود بچا جائے، اور اگر کسی اور کا پتہ چل جائے اور وہ معافی آ کے نہ مانگے تو اس کو معاف کر دیا جائے، اور اگر معافی مانگے تو پھر تو بالاولیٰ چاہیے کہ ہمیں ان کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ان اللہ ینظر لا ینظر الی صورکم واجسادکم ولکن اللہ ینظر الی قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو دل پاک ہو۔ ہم نا یونیورسٹی جاتے ہیں، انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، آج بھی انٹرویوز ہم کنڈکٹ کر رہے تھے ہمارے علم اسینشلز کے کورس کے لیے، تو ماشاءاللہ لڑکے آئے ہوئے تھے اور تیار شیار ہو کے آئے ہوئے تھے اور سارا، تو کیونکہ لوگوں کے سامنے ہمیں پریزنٹ ہونا ہے، وی وانٹ ٹو لک گڈ، لیکن اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھ رہے ہیں نا، تو کیا ہم دل کو اتنا بوسیدہ اور کالا رکھیں کہ اس میں حسد اور بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے ناپاک اور گندہ رکھا ہوا ہے، اور جس کو لوگ دیکھیں وہ اس کو ہم صاف رکھیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ۔